اٹ سیمس کہ اسرائیل کو تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. جو کانوائے جا رہا ہے غزہ کے لیے اس کو ایجپٹ روک رہا ہے, اور اسرائیل جو ہے اس نے آج ایران پہ اٹیک بھی کر دیے. فار واٹ ریزنس؟ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ ایران اس کے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے, اور ایران جو یورینیم افزودگی کر رہا ہے اس وقت ایران کے پاس اس نے کوئی 60% کے قریب یورینیم کو افزودہ کر لیا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران از کرنٹلی کیپیبل آف میکنگ 9 اٹامک بام. اس کو ایڈ اپ یہ کرتا ہے کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کا جو ڈائریکٹر سے اپروول کے بعد کل 3 ممالک نے قرارداد پیش کی تھی کہ ایران جو ہے جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس نے جو معاہدہ کیا تھا کہ یہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ پرامن رہے گا, اس سے بم وغیرہ نہیں بنائے جائیں گے, اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے. تو اس نے اپنی یہ رپورٹ دی تھی. تو یہ ساری چیزیں ان کو کمبائن کرتے ہوئے امریکہ بھی اس میں تھا, جرمنی بھی تھا, انہوں نے یہ قرارداد پیش کی تھی. وہ قرارداد پاس بھی ہوئی ہے, وہاں سے کچھ ممالک نے اس کی مخالفت بھی کی ہے. یہ کل کی پروسیڈنگز ہے, اور آج ایران نے اس پہ حملہ کر دیا. انہوں نے قرارداد پیش کی, کیا انہوں نے ثبوت پیش کیے؟ کوئی کمیٹی بٹھائی گئی جو انویسٹیگیٹ کرے کہ تھنگز ٹھیک ہیں؟ جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی کی جو آرگنائزیشن ہے جو کہ کنٹرول کرتی ہے, انہی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے جو انہوں نے یہ رپورٹ دی تھی کہ ایران جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا, چونکہ وہ کنٹرول کرتی ہے. جب انٹرنیشنل کمیونٹی نے پابندیاں لگائی تھیں ایران کے اوپر کہ آپ اس کو پیسفل اس کا یوٹیلائزیشن کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو جنگی مقاصد کے لیے آپ اس کو بنانا چاہیں گے تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے. تو اس کے لیے IAEA جو آرگنائزیشن ہے وہ اس کو لک آفٹر کرتی تھی. تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران نے ہمیں اس کی ایکسیس بند کر دی اور ایران تعاون نہیں کر رہا. اچھا, اگر ایران تعاون نہیں کر رہا تو اسرائیل کے پاس کون سا رائٹ ہے؟ اسرائیل کو یونائٹڈ نیشن کی کوئی وہ تو نہیں ہے نا آرگنائزیشن کی جس کو رائٹ دے دیا گیا وہ کسی بھی ملک پہ اٹیک کرے؟ 100% یہ وائلیشن آف دی انٹرنیشنل لاز ہیں, اور یہ اس کا یہ پوری دنیا کے لیے ایک نیا نظیر سیٹ ہو رہی ہے قانون کو توڑنے کے حوالے سے. ہیونگ سیڈ دس, اسرائیل یہ کہتا ہے کہ چونکہ ان کے ساتھ پہلے بھی 80 سال پہلے بھی یہودیوں کی نسل کشی ہوئی تھی جو کہ جرمن نازیوں نے کی تھی, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دوبارہ یہ نہیں ہونے دینا. اور اس وجہ سے وہ چونکہ ایران, جیسے میں نے ابھی بتایا کہ وہ رپورٹس کے مطابق جتنی اس نے یورینیم افزودہ کر لی ہے, ہی از کیپیبل آف میکنگ 9 atomic bombs. This is so shocking. that's why they have attacked. In that attack not only ایران کے جو آرمی چیف ہیں, جو سب سے بڑے سربراہ ہیں, وہ شہید ہو گئے ہیں, اور جو ان کی جو پاسداران انقلاب ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں, اور جو سائنسدان ہیں جو اس اٹامک پروگرام کے اوپر کام کر رہے تھے وہ شہید ہو گئے ہیں. اور سب سے بڑھ کر نتنز میں جو ان کا پروگرام تھا, جو ان کی سب سے مین سائٹ تھی اٹامک پروگرام کے حوالے سے, اس پہ حملہ کر دیا. اب وہ وہاں پہ بھی تابکاری کے نکلنے کے خطرات ہیں, اور جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں Oh my God, ہاں تو یہ کرائم نہیں ہو گیا پھر کہ وہاں پہ نیوکلیئر اس ریڈیشن کی پرابلم ہو جا سکتا ہے اس ایریا میں؟ کیا کہا جا سکتا ہے؟ یس دس از اے وائلیشن آف لا, لیکن اس سے بڑا ٹیررسٹ کون ہوگا؟ مائٹ از رائٹ ہے. کون اس کو ڈکلیئر کرے گا؟ کوئی بھی نہیں. یہ تو پھر کسی کو تو روکنا پڑے گا. آج ایران ہے, کل کو پاکستان بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے. اب جیسے وہ کہتے ہیں بیلسٹک میزائل, ایران کی جو بیلسٹک میزائل کی رینج ہے وہ بھی اسرائیل تک ہے. تو ابھی جو وہ توجیہ پیش کر رہے تھے جو پرائم منسٹر آف اسرائیل ہیں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی تو ہماری رینج میں اگر ہم آج ایران کو نہیں روکیں گے تو وہ امریکہ تک پہنچ جائیں گے. ایسے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میں لڑائی لڑ رہا ہوں, یہ اکیلی اسرائیل کی لڑائی نہیں لڑ رہا ہوں, یہ میں امریکہ کی بھی لڑ رہا ہوں, اور ان عرب اسٹیٹس کی بھی لڑائی لڑ رہا ہوں جہاں پہ ایران اپنی پراکسیز چلا رہا ہے. کیا ریزن ہے؟ یہ تو بالکل وہی نیریٹو ہے جو انڈیا ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے کہ جی یہ تو ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے, اور یہ لوگ کل کو یہی نیریٹو یوز کر کے ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں. پاکستان میں جو تم نے بات کی تھی اس سے میں تھوڑا سا کنیکٹ کر دوں. جو پاکستان کا بھی میزائل سسٹم ہے, پاکستان بھی میزائل سسٹم میں ابھی ریسنٹلی کافی اس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ چل رہی ہے پاکستان کی. پاکستان کے جو اس وقت میزائل ہیں شاہین 3 وغیرہ, وہ 2500 کلومیٹر اور اس سے بھی زیادہ تک جانے کے کیپیبل ہیں. اب پاکستان جو ہے وہ بیلسٹک میزائل بنانے کے اوپر ریسرچ چل رہی ہے اس کے اوپر. اب امریکہ نے اس کا نوٹس لیا, اور اس کو نوٹس لینے کے بعد نہ صرف اس نے جو پاکستان کی پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کی گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں, جسٹ ٹو میک شیور کہ جو امریکہ کی کو ایگزسٹینشیل تھریٹ نہ ہو, امریکہ کی لینڈ کو تھریٹ نہ ہو. یہ تو یہ امریکہ کا رول ہے کہ وہ کوئی بھی ایسی ٹیکنالوجی ڈیولپ نہیں ہونے دے گا جس سے اس کی لینڈ کو خطرہ ہو. دس از what they do. یہ سب کچھ کہنے کا مطلب یہ, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ یہ چاہتا ہے تو اسرائیل یہ چاہتا ہے, یہ چاہنے کی بات اس وجہ سے آتی ہے کہ انہوں نے اپنی سپرمیسی قائم کی ہوئی ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سے, اپنی مائٹ قائم کی ہوئی ہے. اس وجہ سے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ وہ کسی کو کرنے تو دے نہیں رہے ہیں. دوسرا ان کے پاس ایسے میزائل نہیں ہیں جو رشیا چائنا تک یا کہیں کسی اور ملک تک پہنچ سکتے ہیں, اور کوئی اور ملک کلیم کر دے چونکہ ان کے میزائل ہمارے ملک تک پہنچ سکتے ہیں, اور یہ خدشہ ہے کہ فیوچر میں ہمیں اٹیک کر دیں تو آپ ان ملکوں پہ اٹیک کر دیں. ایگزیکٹلی یہی اس سے ملتی جلتی ترجیح جو ہے رشیا نے پیش کیا جائے یوکرین کے اوپر, کہ یوکرین وانٹیڈ ٹو بی اے پارٹ آف نیٹو,
اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر یہ نیٹو کا پارٹ بن گیا تو یورپ جو ہے وہ ہماری سرحدوں پہ آ کے بیٹھ جائے گا, تو اس وجہ سے یہ ہمارے لیے ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے. سو دیٹس وائی وہ رشیا یوکرین کے اوپر قبضہ کر رہا ہے. اور چائنا رشیا کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایران اب ایشیا تک تو پہنچ گیا؟ ابھی تک فرنٹ اینڈ کے اوپر, سوری ایران کہہ رہی ہوں, اسرائیل ایشیا تک تو پہنچ گیا, ایسے کوئی مسئلہ نہیں چائنا رشیا کو؟ ابھی تک تو فرنٹ اینڈ کے اوپر تو کوئی اپوزیشن نہیں آئی ہے. ایون امریکہ نے بھی اٹ سیلف اس حملے کے اوپر اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا ہے. ان کی جو آفیشیل اسٹیٹمنٹ ہے مارکو روبیو کی بھی اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس حملے میں شامل نہیں ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس میں اپرچونٹی ہے ایران کے لیے. لاسٹ ٹائم جب ایران نے حملہ کیا تھا, جب لاسٹ ایئر اسرائیل نے حملہ کیا تھا اور اس کی ریٹیلیشن میں ایران نے حملہ کیا تھا, تو اس کا آئرن ڈوم تو کام کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی بھی سپورٹ حاصل تھی اسرائیل کو. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا یہ بیان دے دینا کہ جی ہم اس حملے میں انوالو نہیں ہیں, ایران کو چاہیے کہ امریکہ کو انوالو نہ کرے, ون آن ون جا کے اٹیک کرے اسرائیل کے اوپر. اور ابھی ریسنٹلی میں نے سنا بھی ہے, ابھی خبریں آئی بھی ہیں کہ کوئی 800 کے قریب ڈرونز ہیں انہوں نے اٹیک کیا اسرائیل کے اوپر. سو یہ ون آن ون لڑائی ہو, جب ون آن ون لڑائی ہوگی تو کنونشنل وار کے اوپر ایران کو سبقت حاصل ہے اسرائیل کے اوپر. اسرائیل کو اس وقت ٹیکنالوجی میں سبقت حاصل ہے, اسرائیل کے پاس میزائل رینج ہے, اسرائیل کے پاس دنیا کا جدید ترین آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم ہے, اور اس کے پاس جو فضائیہ ہے اس میں اس کو ہے. اگر بری فوج پہ چلے جائیں, لڑائی پہ چلے جائیں, تو بری فوج میں اس کے پاس اسرائیل کے پاس 1.5 لاکھ فوجی ہیں اور ایران کے پاس 6.5 لاکھ فوجی ہیں اس وقت. اور اس کے ساتھ ساتھ ایران کا رقبہ جو ہے بہت بڑا ہے, اور ایران کے پاس ایک نیچرل ڈیفنس بھی ہے جو اس کا پہاڑوں کا سسٹم بھی ہے. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از, اگر امریکہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہا ہے اور اس وقت جس طریقے سے اسرائیل کے خلاف ایک عمومی طور کے اوپر ایک نفرت پائی جاتی ہے عالم اقوام میں, جس میں انکلوڈ کر لیں ہمارے ملک آسٹریلیا میں, کل آسٹریلیا نے بھی اسرائیل کے 2 وزراء کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں, ان کے جو فار رائٹ وزیر ہیں جو کہ وار کرائمس میں انوالوڈ ہیں. تو چونکہ دنیا میں اس وقت لہر ہے جو انہوں نے ظلم کیا غزہ کے اوپر, ون آن ون ایران وہ وار لڑے اور اس وار کو ممکنہ طور کے اوپر فضاؤں سے ہٹا کر نیچے لے آئے, زمین پہ لے آئے. زمین پر اس کو سبقت حاصل ہے اسرائیل کو گریلا وار کے اوپر, لیکن بٹ اسٹل 6 لاکھ کے مقابلے میں 1.5 لاکھ کا مقابلہ نہیں ہے. اور اگر یہ بات کی جائے کہ جو اسرائیلی ہیں وہ بڑے جذبے کے ساتھ لڑیں گے, وہ بھی مذہبی لڑائی لڑ رہے ہیں, تو ایران بھی مذہبی لڑائی لڑ رہا ہے. I would disagree کہ اسرائیل کو گریلا وار میں This is internationally acknowledged ہے یہ. لیکن دیکھیں نا, اسرائیل آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ اسرائیل جو ہے اس نے جہاں پہ لڑائی کی ہے وہ نہتوں کے ساتھ لڑائی کی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ مطلب جج نہیں کر سکتے کہ ہاؤ گڈ دے آر. سو یس مے بی یو آر رائٹ. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ فضائیہ کے اوپر تو نہیں ہے. فضائیہ میں تو بھی دیکھیں نا, تقریباً ایران اور اسرائیل کے درمیان 2500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. وہاں سے اسرائیل نے اٹیک کیا اور ڈائریکٹلی دے ٹارگیٹڈ سربراہ آرمی کے اور جو ان کی سیکنڈ فورس ہے ان کے سربراہ کو. لاسٹ ٹائم انہوں نے جو اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا تھا وہ بھی انہوں نے آیا تھا مزاج. ابھی تو ایک دم سے اچانک فار نو ریزن دے جسٹ یہ تو کوئی بات نہیں. اور امریکہ کا ڈسٹینس کرنا ہے اپنے آپ کو, یہ بالکل وہی سچویشن ہے کہ انڈیا نے اٹیک کیا پاکستان پہ, امریکہ نے پہلے کہا جی ہم تو ڈسٹینٹ ہیں, اور جب انڈیا کو مار پڑی تو امریکہ بیچ میں مار دیں. صحیح نہیں, امریکہ مطلب یہ کیا کر رہا ہے؟ نہیں, امریکہ تو صحیح رہا ہے نا, امریکہ تو ابھی بھی اپنے آپ کو ڈسٹینس کر رہا ہے, تو اب مار لینا اسرائیل کو. ڈسٹینس کیوں کرتا ہے, روکتا کیوں نہیں ہے اسرائیل کو؟ چلیں یہ ایک دوسری بات ہے, یہ ایک دوسرا اسٹیٹ نا, 2 اسٹیٹ ہیں کہ جس سے آپ ایک نئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس سے یہ بھی ڈیمانڈ کی جا سکتی ہے. لیکن ابھی تک تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ یہ ایک اینگل ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اس میں انوالو نہیں ہوں, تو جس طریقے سے پاکستان نے کٹ لگائی ہے, اب ایران کے پاس چانس ہے کہ وہ کٹ لگائے. اور جیوگرافیکلی دیکھا جائے تو عرب ممالک تو گیون دی سچویشن میرا نہیں خیال وہ ڈائریکٹلی ایران کی مدد کریں گے, چونکہ ان کا ایک آپس میں بھی کانفلکٹ ہے. بارڈر نہیں کھولیں گے تو وہ جو کانوائے ہے اس کے لیے نہیں بارڈر کھولیں گے. لیکن وہ دوسری طرف سے ایران کو دوسری طرف سے جیسے ٹرکی ہے, ٹرکی نے جیسے پاکستان کی مدد کی ہے, تو اگر وہ جس طریقے سے طیب اردوان جو ہیں وہ ایک قائدانہ صلاحیت کے حامل ہیں, اور جس طریقے سے انہوں نے ہر چیز کو پیچھے رکھ کر پاکستان کا ساتھ دیا. تمہیں پتہ ہے بھارت کی اور ترکی کی ہائی لیول کی ٹریڈ ہے, بلینز آف ڈالرز کی, اور جو طیب اردوان نے اس کو کنسیڈر نہیں کیا, اس کو انہوں نے پیچھے رکھ کے, چونکہ یہ ایک لڑائی تھی مسلمانوں کی, اور انہوں نے صرف اور صرف اسلام اور مسلمانیت کی بیس کے اوپر انہوں نے پاکستان کی مدد کیا اور یہ ڈرونز بھیجے ہیں. سو اس وقت جو لیڈر بننے کے قابل ہیں وہ یہی ممالک ہیں. ترکی کا ملک ہے, ایران کا ملک ہے. ایران دیکھو نا, ہمارے پاکستان کے اندر ایک یہ بھی جھوٹ پھیلایا جانے لگا تھا کہ جی ایران جو ہے وہ امریکہ کی ہی پراکسی ہے, اسرائیل کی ہی پراکسی ہے. پیپل ہیو اسٹارٹڈ سیئنگ کہ آج تک اٹیک کیوں نہیں ہوا. I never believed on that.
لیکن لوگ باتوں میں آ جاتے ہیں. تو آج تم دیکھو نا, اب اسرائیل کے خلاف, اسرائیل کے اوپر ایران کے اوپر اسرائیل نے اٹیک کیوں کیا ہے, فنڈامنٹل کویسچن ہے یہ. ان لوگوں کے لیے سو کے لیے کویسچن ہے جو ایران کے اوپر ایک کالا رنگ پھیرنے کی کوشش کرتے تھے, اس کی جینوئن ایفرٹس کو کہتے تھے کہ نہیں یہ ایک رنگ باز اسٹیٹ ہے. کیوں اٹیک کیا؟ پہلے انہوں نے ایران کی جو پراکسیز تھیں, جو پراکسیز ایران کی پراکسیز جو اسرائیل میں لڑتی تھیں, فار ایگزامپل جو شام میں تھی بشار الاسد, جو لبنان میں تھی حزب اللہ, جو غازہ میں تھی حماس, ان سب کو کون سپورٹ کرتا تھا؟ ان سب کو ایران سپورٹ کرتا تھا. پہلے انہوں نے وہ ختم کیا, اب اس کو ختم کرنے کے بعد اب وہ, اور اس کے بعد ہوسی جو ہے ان کو بھی, اب یہ ساتھ ان سب کو ٹارگٹ کرنے کے بعد ان سب کو ان کے کہنے کے مطابق اس کا الفاظ ہیں وزیر اعظم آف اسرائیل کے, ان کا کلا کما کرنے کے بعد اب وہ ایران کی طرف ہو گئے. یہ تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم وہ دجال کے سائنز اور قیامت کی نشانیوں کے قریب جا رہے ہیں ہم. یہ اب سائنس آپ منا لیں, میں اتنا میرے پاس نالج نہیں ہے اس حوالے سے, لیکن یہ ہے کہ دنیاوی طور کے اوپر یہ جو مائٹ از رائٹ ہے, جو اصول اسرائیل طے کر رہا ہے, وہ اس اصول آپ بھی طے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے تو. نہیں, آپ کے پاس طاقت رہنے نہیں دے رہے, because the moment you start your R&D, that R&D is becoming a problem for them. آپ کو وہ اسی بیسس پہ اٹیک کر دینا ہے کہ جی آپ کوآپریٹ نہیں کر رہے اور آپ اس میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کیے جا رہے ہیں. چلیں یہ اپرچونٹی ہے نا, ابھی امریکہ کہہ رہا ہے نا کہ جی اس وقت اقوام عالم کے اوپر رائے عامہ بھی ہے نا کہ اسرائیل نے اس وقت وار کرائمز کمٹ کیے ہیں. انگلینڈ نے کہا ہے, یہ کینیڈا نے کہا ہے, آسٹریلیا کی میں ایگزامپل دے چکا ہوں, ساری دنیا اسلامی ممالک. بات تو تب ہے نا کہ جب کوئی ایکشن بھی لیں. اور پاکستان کا کیا اسٹانس ہے ایران کے اوپر اٹیک کا؟ پاکستان نے تو ابھی جو فارن منسٹر ہیں ہمارے, انہوں نے تو بروٹلی اس کو کنڈیم کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم اسلامی ریپبلک آف اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں, اس کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ہم یہ ہاسٹیلٹیز اور جو حملہ ہے اسرائیل کا اس کا فلی اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اب یہ فرنٹ اینڈ پہ تو کچھ نہیں ہو پائے گا, پتہ نہیں اب انڈر کیا چلتا ہے, لیکن اب یہ کہ فرنٹ کے اوپر تو ایران کو ہی لڑنی ہوگی. اب اس میں اگر میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ ابھی 2 ہفتے پہلے ہی جب جنگ ہماری جیتی ہے پاکستان نے, تو پاکستان ایران گیا ہے, فیلڈ مارشل بھی تھے ساتھ میں, تو وہاں پہ پاکستان نے اسٹانس وہاں پہ کی ہے, اینڈ دیٹ از گوئنگ اگینسٹ دی اسٹانس دیٹ ہیز بین ٹیکن بائی یونائٹیڈ اسٹیٹس. وہاں پہ کھڑے ہو کے کہا ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہ ہم ایران کا جو یہ یورینیم افزودگی کا جو پیسفل جو پروسیس ہے اٹامک کا, ہم اس کا پیسفل پروسیس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو یہ پاکستان نے پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا ہے. اب یہ کہ کانفلکٹ آ گیا, اب آگے کیا چلتا ہے اب یہ آگے دیکھتے ہیں. سامنے سے اب ایران کو لڑنی ہوگی, اب انڈر دی ٹیبل جو کچھ کرنا پڑے گا کر سکتا ہے. پاکستان کی کیپیسٹی ہے نہیں ہے, پاکستان نے پہلے بھی اپنی کیپیسٹی نہ ہونے کے باوجود انڈیا کو دھول جٹائی ہے. اب دیکھتے ہیں پاکستان اس حوالے سے کیا کر سکتا ہے. لیکن بڑا انفارچونیٹ ہے یہ تو, جب تک مسلم کنٹریز اسپیسیفکلی عرب کنٹریز تو کچھ نہیں کر سکتے نا. عرب کنٹری تو دیکھو ابھی مکہ کے اوپر جب حج ہوا اس وقت, تو انہوں نے ایئر ڈیفینس سسٹم انسٹال کیا ہوا تھا. وہ ایئر ڈیفینس سسٹم انہوں نے حوثیوں سے بچنے کے لیے کیا ہوا تھا, تو حوثیوں کو سپورٹ ایران کی ہے, تو وہ تو نہیں کریں گے. مطلب جب تم عرب کی بات کرتی ہو تو سعودی عرب کی بات کرتی ہو تو وہ تو نہیں کریں گے, وہ تو نہیں کریں گے. تو پھر یہ کیا سچویشن ہے, ویٹ اینڈ واچ؟ نہیں, ویٹ اینڈ واچ کیا, لڑائی ہوگی نا. اب لڑائی, اب تو کلیئرٹی سے بتا تو رہا ہوں, امریکہ بیچ میں نہ ہو, 1-on-1 ایران کا لڑ دے. ایران لڑے گا, ایران کے پاس اور بچتا ہی کیا ہے, جتنا وہ ڈسٹینس وغیرہ ہے اس میں وہ کب تک جسے کہتے ہیں نا ڈسٹینس سے زمینی طور پہ تو اسرائیل کو ادھر آنے پہ مسئلہ ہے نا. ویسے تو ایران کے پاس زیادہ ہوگا نا, ہے تو سراؤنڈنگ میں مسلم کنٹریز ہی ہیں نا. اسرائیل کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اسرائیل تو وہیں بیٹھے سب کچھ کیے جا رہا ہے. ہاں, دس وار ہیز ٹو بی فاٹ آن گراؤنڈ, ادروائز تو جو آئرن ڈوم کی بدولت تو ادھر کچھ نہیں جا رہا. آئرن ڈوم کی بدولت تو جو ان کے نیبرنگ کے اوپر جو لبنان کا حزب اللہ راکٹ مارتا ہے وہ بھی نہیں اندر گھس پاتا, پینیٹریٹ کر پاتا. جو حماس مارتا ہے غازہ کی طرف سے وہ بھی نہیں پینیٹریٹ کر پاتا. اور وہ پھر آئرن ڈوم جو ہے وہ جدید ترین ڈیفینس سسٹم ہے, وہ ہر طرح کے میزائل جو کہ کلوز رینج سے چلائے جاتے ہیں. وہ تو کوئی مقابلہ نہیں ہے, نہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ جدید ترین ہے. جو آئرن ڈوم ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور آئرن ڈوم جو ہے اس کا کسی نے ابھی تک کوئی توڑ بھی نہیں کرنے کی کوشش کی. ابھی کچھ نہیں ہے. ابھی شاید ہائپرسونک کوئی میزائل مارے, وہ تو خیر وہ آپ جب لڑیں گے تو دیکھیں گے ہائپرسونک میزائل شاید پینیٹریٹ کر پائیں, لیکن وہ جو بارڈرنگ سے جو نیئر رینج کے جاتے ہیں میزائل وہ نہیں ہے. 300 میزائل پچھلے سال ایران نے مارے, 300 میزائل مارے تھے, اس میں سے میرا خیال سے 5 یا 10 گئے ہیں اندر پینیٹریٹ کر. ایز یو ارلیئر مینشن, آئی ڈونٹ نو یہ ٹیکنیکلی کتنا تھا کہ آن گراؤنڈ کرتے ہیں تو وہ ٹریس کر لیتا ہے, تھرو ایئر فائر کرتے ہیں تو شاید اتنا وہ ٹریس نہیں کر پاتے ڈیفینس سسٹم جو ہے. ایئر ٹو ایئر گراؤنڈ ٹو ایئر از اٹ دی سیم فار دی آئرن ڈوم؟ پاسبلی وہ اس سے ذرا سفسٹیکیٹڈ لیول کا ہوگا, چونکہ جو میزائل جو مارے جاتے ہیں وہ جو لیبنان سے مارے جاتے ہیں, جو راکٹ فائر کیے جاتے ہیں وہ تو زمین سے فائر کیے جاتے ہیں, تو وہ تو نہیں پینیٹریٹ کرنے دیتا. اور وہ ڈیوڈ سلنگ بھی ہے نا, وہ دو سسٹم ہیں ان کے, ڈیوڈ سلنگ اور آئرن ڈوم, تو
So the world is going into chaos just because of Israel, because nobody is there to stop Israel. Israel تو ہر ایک وار میں ڈریگ کر رہا ہے نا. ایران اگر جنگ میں جا رہا ہے تو ایران is in Asia, considered to be in Asia, right? ہم لوگوں کے خطہ بن گیا نا یہ تو. بارڈر لگتا ہے ہمارا ان کے ساتھ. کہاں عرب کی لڑائی. ہاں پاکستان کی باری ہے, مطلب اس میں تو پاکستان کے لیے تو خطرہ ہے خطرہ. مطلب یہ ایران سمجھ لیں کہ ایران ہے, ایران کے بعد پاکستان ہے, اور انڈیا تو پہلے تیار بیٹھا ہوا ہے. یہ تو پڑھی لکھی بات آپ سمجھ لیں. ابھی یہ بجٹ بھی آیا, اور افغانستان میں تھوڑی سی چیزیں ریلیٹ کر دوں. ابھی یہ بجٹ بھی آیا, بڑی ہو اینڈ کرائی ہے بجٹ کے اوپر کہ جی بجٹ یہ پیسے ادھر چلے گئے, تعلیم کے اوپر پیسہ نہیں لگا, یہ پیسہ ادھر کو چلا گیا, ادھر کو چلا گیا, ادھر کو چلا. یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے. بجٹ پاکستان کے اندر آیا تقریباً 17,000 سم تھنگ کا, موٹی موٹی بات کر رہا ہوں. پاکستان کے جو ریونیو اور ٹیکس کلیکشن کے ساتھ جو پیسے بن رہے ہیں نا, وہ پاکستان کے پاس بن رہے ہیں تقریباً 11,000 کے قریب. تقریباً 5-6 ہزار کا خسارہ ہے اپنے ایکسپینڈیچرز کو پورا کرنے. جو پاکستان کا خرچہ ہے وہ 17,000 ہے, 17,000 ارب روپے. جو پاکستان کی جو ریونیو ہے وہ کہہ لو کہ پاکستان کا تقریباً 11,000 ارب روپے ہے. تقریباً 5 سے 6 ہزار ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہے. وہ پاکستان نے پکڑ کے وہ معاملات چلانے ہیں. اچھا اس اب 17,000 میں سے بھی اب جو بجٹ آپ کا پہلے جو ہوتا تھا تقریباً 1700-1800 ارب ڈالر کا ہوتا تھا, وہ اب جنگ کے بعد آپ کو 2500 ارب کرنا پڑ رہا ہے. تو ظاہر بات ہے جب آپ نے 2500 کرنا ہے تو آپ کو کچھ پیسے ادھر سے بچانے, کچھ ادھر سے کرنے, کچھ ادھر سے کرنے, کچھ ادھر سے کرنے, کچھ ادھر سے کرنے. سو دس از ہاؤ یو ہیو ٹو مینیج اٹ. اب میں بھی اور میرے جیسے بہت سے لوگ بھی, ہم لوگ اس بات کے اوپر آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ جی یہ بجٹ, دفاعی بجٹ کا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے, اب بھی رہا ہے. لیکن اب جس طریقے سے چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں, اب تو اس کے علاوہ چارے کوئی نہیں ہے, کیا کریں. وہ دفاعی بجٹ دفاع میں ہی استعمال کریں نا. دفاع میں وہ تو پتہ چل گیا نا, وہ تو پتہ چل گیا. اب میں اس کو کریکٹ کر رہا ہوں. ایران کے بعد اگر ایران گر گیا تو پاکستان کی باری ہے. پاکستان کو چاہے نہ چاہے پاکستان کو پیچھے بیٹھ کے ایران کی سپورٹ کرنی پڑنی ہے. اور یہ وار پاکستان کی شروع کردہ نہیں ہے. یہ بات بتا دیں, یہ وار پاکستان کو, یہ اگر پاکستان ایران کی مدد کرتا ہے تو پاکستان کی سروائیول ہے اس میں. کیا کریں. تو آپ سمجھ لیں کہ ابھی دیکھیں جو انڈیا نے جو ہمارے لاہور کے اوپر, راول پنڈی کے اوپر جو ہمارے ہاں ڈرون جنہوں نے آ کے بم گرائے ہیں, وہ ڈرون اسرائیل کے تھے. لیکن اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر انڈیا پوری دنیا کو لان تان کر رہا ہے اس وقت. اس کا میڈیا, اس کا چینل پوری دنیا انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس صرف ایک ملک کے وہ گن گاتا ہے, اسرائیل کے. ایک سینٹینس اس کے خلاف نہیں بولتا وہ, انڈیا. ہاں انڈیا. تو اب آپ یہ سمجھ لیں کہ دس از اے horrible situation that is being. My concern is why China is میں سے پاکستان ہیں, why China is not concerned about the whole situation. چائنا کی ایک اپنی پالیسی ہے. چائنا جو ہے وہ چائنا کو جہاں پہ اپنا انٹرسٹ ہوگا وہاں پہ آئے گا نا. نہیں, کیا چائنا کو یہی لگتا کہ ایران کے بعد اگر پاکستان تو اس کے بعد چائنا. ایران وہ نہیں, میرا نہیں خیال, ابھی وہ دور کی بات ہے. ایران اب چائنا کے اوپر پاکستان میں چائنا کیوں اس دفعہ ڈیفینس پہ آیا. چائنا کی انویسٹمنٹ ہے نا پاکستان کے اندر. سی پی سی سے روٹ ہے کاشگر سے جانا ہے, جو اس نے تقریباً بلینز آف ڈالر کی انویسٹمنٹ کی ہے, اور اس کو آ کے اس کی گوادر پورٹ اور کراچی پورٹ سے اس نے تجارت کرنی ہے. اس کو اپنا سیف گارڈ کرنے کے لیے وہ پاکستان کی مدد کو آتا ہے. سیم کیس ول اسٹینڈ اگر مطلب ایران کے بعد ہم کہتے ہیں جی اسرائیل پاکستان کی طرف آئے گا, وہ ساری انڈر دی ٹیبل ہی ہوں گے نا, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کہیں نہ کہیں تو اس کو نقصان ہو رہا ہوگا. وہ ساری انڈر دی ٹیبل ہی ہوں گے نا. لیکن وہ چائنا کی انویسٹمنٹ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہے نا, جہاں پہ ہو سکتا ہے اس کو اسرائیل سپورٹ کر دیتا ہو. چائنا نے تو یہ دیکھنا نا کہ اس کو کہاں سے بینیفٹ ہوتا ہے. پھر تو یہ ایسی بات ہے کہ یہ جو چند میں نے ہائپوتھیٹیکلی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو, لیکن پاکستان کی ابھی تو سپورٹ کی بنتی ہے. وہ میں تمہاری بات کو ایگری کرتا ہوں کہ اگر پاکستان اندر جائے گا تو چائنا سپورٹ پہ آئے گا. لیکن یہ تو پھر ایک یہ بھی آسپیکٹ لگتا ہے کہ یہ جو 4-5 ملک ہیں دنیا کے بڑے بڑے جو کہ چودھری بنے بیٹھے ہیں, ان کا جب دل کرتا ہے کسی بھی ملک کو ٹارگٹ کر لیں, جس طرح دل کرتا ہے دنیا کو مطلب ٹرن اراؤنڈ کر دیں چیزوں کو. اب اگر اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس کچھ کرتا ہے تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ اچھا جی چائنا رشیا ان کے اپوننٹ ہیں, ان کی ایکول اسٹینڈنگ پر ہیں, لیکن ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ان کی کوئی خاص ریئیکشن آتا ہے نا غزہ کے معاملے میں. اب یہ ایران پہ اٹیک ہو گیا ہے تو یہ تو پھر ایسے ہی ہے کہ اچھا یار جب تک مطلب مل جل کے کھاؤ اور ملی بھگت کسی ملک کی حالیہ کوئی حیثیت نہیں ہے, کسی ملک کی کوئی حیثیت نہیں ہے طاقت کے حوالے سے, اکانومی کے حوالے سے امریکہ کے خلاف. امریکہ کے مقابلے میں کسی ملک کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تھوڑا سا آپ سمجھ لو کہ تھوڑا سا چائنا آیا, لیکن وہ بھی امریکہ جب چاہے وہ اس کو روک سکتا ہے. امریکہ اتنا پاورفل ملک ہے امریکہ. چلیں پھر ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں. پھر ہاں جی, دعا بھی کریں اور کام بھی کریں اور اب یہ ہمارے گلے پڑ گئی ہے. میرے جیسا پرامن آدمی, پرامن سوچ کا حامل جو لڑائی میں قطعی طور پر انوالو کرنے کی کسی کو مشورہ نہیں دے گا, یہ اب ہمارے گلے میں پڑ گئی ہوئی ہے لڑائی. ابھی یہ دیکھیں نا جو انڈیا نے ہمارے ساتھ کیا,
انڈیا نے تو 100% مودی نے 100% ہی مودی نے اپنی سیاست کے لیے ہمارے اوپر جنگ مسلط کی ہے. یہ اس کا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولا تھا. اس نے اپنا پہلگام رچا کے بغیر کوئی ثبوت دیے اس نے کہا یہ پاکستان نے کیا, پاکستان کہ اس سے بہت سی چیزیں ہو گئی نا کھل کے ذرا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں, ہاں تو دیکھو نا, مطلب میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ مطلب پیسے اب دینے ہی لگانے ہی پڑنے ہیں, پیسے پاکستان کو اب دفاع پہ لگانے ہی پڑنے ہیں, اور اب اس کے اوپر یہ کہ اب چیزوں کو مینجمنٹ بھی ڈفرینٹ طریقے سے کریں.